میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی رضا اور آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام ملاقات۔ ناظرین سامعین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک منفرد شخصیت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کے لائک ملتے ہیں، آپ کے کمنٹس ملتے ہیں، ناظرین سامعین ہمیں آپ کا پیار ملتا ہے، آپ کی فیڈ بیکس ملتی ہیں، تو ہمارے دل میں ولولہ بیدار ہوتا ہے کہ نت نئی شخصیات لا کر کے آپ کے سامنے بٹھائی جائیں، آپ کو بہترین پاکستان کا مطلب سمجھایا جائے، محنت کا مقصد سمجھایا جائے، آپ کو مختلف طرح کے ہنر کے معنی سمجھائے جائیں۔ ناظرین سامعین، ہماری ملاقات کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو چھپے ہوئے ستارے ہیں ان کو نمودار کیا جائے، آپ کے سامنے لا کر کے بٹھایا جائے۔ ناظرین سامعین، انہی ستاروں میں سے ایک چمکتا دھمکتا ستارہ آج ہمارے ساتھ آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جناب پروفیسر بھی ہیں، ادبی شخصیت بھی ہیں، ماشاءاللہ رائٹر بھی ہیں، اور میں کیا کیا القابات دوں انہی سے پوچھتے ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں شمیم بیگ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان جی۔ سر کیسا محسوس کر رہے ہیں آج کی اس ملاقات کو؟ ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں جناب علی رضا صاحب، میں آپ کا پاکستان ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں کہ مجھے بات کرنے کا یہاں موقع ملا، اور یہ میرے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ میری زندگی کا بہترین دن ہے کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ، جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، پاکستان میری پہچان ہے، میرا عشق ہے، میری محبت ہے، میری جان ہے۔ الحمدللہ۔ ناظرین سامعین، بیگ صاحب سے بہت ساری باتیں بھی ہوں گی، ان سے ان کی لائف کے بارے میں پوچھیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے کہ آخر کار ایک ادبی شخصیت کی لائف کیسی ہوتی ہے۔ ایک عام بندہ جو ہوتا ہے نا، ہوتے تو عام ہی ہیں سارے، لیکن جو فیلڈ ورکر ہوتا ہے، ایک پروفیسر، اپنے کام کو بھی ٹائم دینا، اپنے گھر کو بھی ٹائم دینا، یہ ساری مینجمنٹ کرنا ناظرین سامعین ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بیگ صاحب سے آج یہی بات کریں گے کہ بیگ صاحب اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو، اس فیلڈ میں آپ کا آنا کیسے ہو گیا، ٹیچنگ لائن کو کیسے چوز کر لیا، پلیز ٹیل اباؤٹ دس سیشن۔ شکریہ علی بھائی۔ بات یہ ہے کہ میں نے پرائمری اسکول سے جب تعلیم کا آغاز کیا، وہ گاؤں کا اسکول ہے۔ میں بیسیکلی ڈسٹرکٹ ساہیوال تحصیل چیچاوتنی کے ایک گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں نے عام دیہاتی لڑکوں کی طرح وہاں پر پرائمری ایجوکیشن مکمل کی۔ اس کے بعد قریب ہی ہمارے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول تھا، تو چونکہ میرے والد صاحب خود بھی گورنمنٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے، اچھا ماشاءاللہ، تو الحمدللہ ہمارا خاندان جو ہے وہ تعلیم سے منسلک ہے۔ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ اب بھی گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں۔ میرے بھائی الحمدللہ ایک عالم دین ہے ماشاءاللہ، اس کے علاوہ ایک پولیس میں، ایک آرمی میں، ایک بحریہ میں سرویر ہے۔ الحمدللہ میں اس طرف ہوں۔ اچھا، جہاں تک یہ کہ اس کے بعد میں نے وہاں سے میٹرک کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج بورے والا میں ایڈمیشن لیا، بورے والا سے انٹر کیا، اس کے بعد بی اے کیا، اور BZU سے MA اردو کیا، اور سرگودا یونیورسٹی سے MA پاک اسٹڈی کیا۔ کیا بات ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس پروفیشن میں آنے کا، ہمارے یہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے علی صاحب کہ حادثاتی طور پر لوگ ٹیچر بن جاتے ہیں جنہیں کوئی جاب نہیں ملتی۔ بالکل، لیکن میرے آئیڈیل، میرے ماموں تھے پروفیسر محمد یونس مغل، وہ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ میرے والد محترم میرے آئیڈیل تھے۔ میں ایک استاد کو اس لیول پہ سمجھتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود معلم ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی یہ خوش قسمتی ہے، تو میں نے اس لحاظ سے شروع سے ہی، میں نے جب 7th کلاس میں ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد محترم جناب محمد دین صاحب، اللہ انہیں کروٹ جنت عطا کرے، وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے 7th کلاس میں پڑھتے ہوئے ہم سے لکھوایا تھا کہ زندگی میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، میں نے پروفیسر لکھا۔ کیا بات ہے، اور یقین مانیے کہ ایک بس مجھے آج صرف ایک چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، میری والدہ جو مجھے پروفیسر دیکھنا چاہتی تھیں وہ آج دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے ماموں، چونکہ ان کے بھائی وہ پروفیسر تھے تو وہ چاہتی تھی میرا بیٹا بھی کوئی پروفیسر بنے۔ کیا بات ہے۔ اور باقی سب خواہشات الحمدللہ پوری ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ کاش والدہ دیکھ لیتی مجھے بطور پروفیسر بھی، تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا بیگ صاحب، یہ جو سارے کا سارا ایک ٹینیور ہے، کتنا عرصہ ہو گیا اس آپ کو اس ٹیچنگ فیلڈ میں آئے ہوئے؟ میں ٹیچنگ تو الحمدللہ 22 سال سے کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں لاہور میں آیا
تو ایک پرائیویٹ مطلب اسکول میں جی کالج کا زمانہ ہوگا جب آپ نے ٹیچنگ سٹارٹ کر دی؟ میں سر کالج سے ریسنٹلی فارغ ہوا ہی تو میں نے مطلب اس دوران کالج کے دوران بھی پڑھانا شروع کر دیا تھا، چونکہ گھر میں والد صاحب کو دیکھتے تھے پڑھاتے ہوئے، گھر میں وائٹ بورڈ لگایا ہوا تھا تو شروع کر لیتے پڑھانے کا طریقہ، اور بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں. کہتے جن کے مرشد کامل ہوں ان کے لیے منزلیں آسان ہوا کرتی ہیں. بے شک بے شک. تو علی صاحب یہ الحمدللہ کیا بات ہے. اچھا اندرون و بیرون ملک بھی طالب علم کا تو جھرمٹ ہوگا الحمدللہ. ملائیشیا میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، یورپ میں ہیں، آسٹریلیا میں الحمدللہ اسٹوڈنٹس، اور ان کے کالز بھی آتی ہیں. محسوس کیا کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے، کیونکہ یہ جو ناظرین سامعین اللہ پاک جب عزتوں سے نوازتا ہے تو انسان بڑے بڑے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے. انسان کو کئی لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، کئی لوگ حسد اور جیلسی کا بھی شکار ہوتے ہیں، کچھ فیملی ممبران بھی ہوتے ہیں، کچھ دوست احباب میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ گلی محلوں میں اپنے محلے دار بھی کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. آپ کو کبھی ایسا فیس کرنا پڑا، کبھی ایسا معاملہ؟ سر مجھے تو بہت فیس کرنا پڑا. اس کی ریزن یہ تھی کہ میرا بچپن میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرا بہت زیادہ معاملہ ہوا. لیکن میں سلام پیش کروں گا یہاں پر دو شخصیات کو ماشاءاللہ. ایک تو میرے والد محترم میرے استاد، دوسرے ایک گورنمنٹ کامرس کالج بورے والا کے پرنسپل تھے محمد ظہور برہان مہدی صاحب، وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے پچھلے دنوں. یہ دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے چلنا اور جینے کا گر سکھا دیا. کیا بات. انہوں نے کہا کہ زندگی کبھی آسان نہیں ہوا کرتی، زندگی کو آسان کیا جاتا ہے. کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ عثمانیوں پہ کوہ گراں ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. تو اس لیے زندگی علی بھائی قرآن کی ایک آیت بھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ تصور کر لیا ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا، ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں؟ تو یہ زندگی ہمیشہ آزمائش کا نام ہے. لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ ماں باپ کی دعائیں اور اساتذہ کی شفقت، اللہ کریم کی کرم نوازی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور اہل بیت کی محبت، ایسی طاقتیں تھیں جنہوں نے مجھے ہر منزل آسان میرے لیے کر دی. کیونکہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال. اللہ اکبر. والد صاحب کا کوئی یادگار واقعہ جو اب تک نہیں بھولا آپ کو؟ سر ان کی یہ شفقت، میرے ساتھ سب سے زیادہ پیار، اتنی محبت، میرے ساتھ علمی ڈسکشن کرتے. یہ جو شعر و شاعری کا شوق ہے یہ مجھے ان سے ملا ہے. اللہ مجھے وہ جاتے ہوئے یہ بھی اعزاز بخش گئے. میرے بھائی بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑا نام ہے قاری محمد نسیم بیگ نقشبندی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ یہ اعزاز مجھے بخشا انہوں نے کہا بیٹا میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. میں اپنی زندگی کا ایک یہ بہت بڑا اثاثہ اور اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اپنے والد محترم کا جنازہ پڑھایا. یہ میرے لیے بہت یادگار ایک واقعہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پیچھے لوگ ہیں اور میں الحمدللہ. کیا بات ہے. یہ بھی معاملہ ناظرین سامعین نیک اولاد کو ہی شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے کہ ماں باپ کی خواہشات پر پورے طریقے سے عمل بر لانا اور اس کو پورے طریقے سے پورا کرنا، اور ماں باپ کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں، ان کی جو وصیتیں ہوتی ہیں ان کو برابر طریقے سے پورا کرنا، یہ بہت بڑی معنی رکھتا ہے. ناظرین سامعین والدہ والد غصے کے تھے، کبھی ڈانٹا انہوں نے؟ نہیں، والدہ کا ڈانٹ، آپ کو پتہ والدہ کی جو ڈانٹ ہوتی ہے اس میں بھی پیار ہوتا ہے. اور والد صاحب چونکہ استاد تھے، جب تک ہم نے میٹرک نہیں کیا ان کا انداز تربیت کرنے کا اور تھا. جو ہی ہم انٹر کلاسز میں گئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت شروع کر دی اور دوست بنا لیا. کیونکہ وہ مولا کائنات کے اس حکم کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے کہ بیٹا پہلے یعنی 1 سال سے لے کر 7 سال کے بچے کو صرف ماں سینے سے چمٹائے رکھے، ساتھ رکھے، اور پھر 8 سے 14 تک اس کی تربیت کی جائے اور 15 سے آنورڈ ان کو دوست بنا لیا جائے. کیا بات. اور وہ کہا کرتے تھے کہ قومیں تب بنتی ہیں جب ٹین لگتا ہے. وہ کہتے تھے 13 to 19 ایسا ہے کہ جب قومیں بنتی ہیں. تو اس دوران شفقت، کیا بات، اور الحمدللہ یہ ان کی محبت ہے. میرے اکثر جو میرے ابو کے دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ میں ان کا عکس نظر آتا ہے. یہ ان کی شفقت ہے، ان کی محبت ہے. اللہ اکبر. اچھا، والد صاحب نے ماشاءاللہ بڑی رہنمائی فرمائی آپ کی اس حوالے سے. تو اپنے بچوں کی بھی بات ہو جائے آپ کے، ان میں آپ کا رنگ نظر آتا ہے؟ سر کوششیں ہمیشہ کامیاب ہو جایا کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے
کہ کسی نے کہا تھا نا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. کیا بات. میری یہ کوشش ہے الحمدللہ کہ میں اپنے بچوں کی وہ تربیت کروں. میں رات کو بھی ان کو گائیڈ لائن دیتا ہوں. اس کے علاوہ قرآن پاک کے واقعات اور ہمارے جو اسلامی تاریخ کے واقعات ہیں تاکہ ان کو ازبر ہو جائیں, کیونکہ یہ میرے لیے توشہ آخرت بھی ہوں گے. تو میرے الحمدللہ اللہ کریم کی کرم نوازی سے 4 بیٹے ہی ہیں. یہ اللہ کا مال ہے, یہ اللہ کی رضا چیز ہے, اسی کی عطا ہے. بے شک. تو 2 بڑے بیٹے جو ہیں ماشاءاللہ محمد ارباز بیگ اور محمد شراز بیگ, یہ دونوں کالجیٹ ہیں الحمدللہ. وہ فرسٹ ایئر کے ایگزام دے رہے ہیں ماشاءاللہ. ان سے چھوٹا 3 نمبر کا محمد فراز بیگ ہیں, وہ ماشاءاللہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور سب سے آخری اور لاڈلا پیارا بچہ محمد اعزاز بیگ ہیں, تو وہ ماشاءاللہ 5 کلاس میں الحمدللہ. اللہ پاک ان سب کو کامیابی اور کامرانی سے نوازے جی. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے, ہر ٹیچر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بڑی اچھی تربیت دیں. ناظرین سامعین, بیگ صاحب سے باتیں جاری ہیں الحمدللہ, ان سے مزید بھی باتیں کریں گے. ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ول بی رائٹ بیک آن آفٹر دا شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام ملاقات, اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شمیم بیگ صاحب ماشاءاللہ. ان سے بڑی بہترین اور کامیاب گفتگو جاری ہے. بیگ صاحب, اگر کسی بچے پر استاد کا ہاتھ نہ ہو, استاد کا سایہ نہ ہو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی جو ہے نا وہ بنا پتوں کے درخت جیسے ہوتا ہے, سوکھا ہوا پیڑ, ٹھیک ہے, وہ عالم ہو جاتا ہے. تو آپ کی الحمدللہ گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ہی قابل شخصیات, بڑی ہی بہترین علمی اور روحانی شخصیات لگتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھی ذکر خیر ہو تو بڑا ہی بہتر ہوگا. کون سے ایسے اساتذہ تھے کہ جن کا دامن آپ نے تھامے رکھا اور آج اس مقام پر ہیں؟ الحمدللہ جی, ویسے تو ظاہر ہے مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھا دیا, بے شک اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. اس سے بڑی تو اور میرے خیال میں کوئی بات رہ جاتی. بڑے اساتذہ سے کسب فیض کیا, لیکن یہاں پر میں خصوصی طور پہ تذکرہ کروں گا والد محترم محمد خالق منیب صاحب کا ماشاءاللہ. ان کے علاوہ پروفیسر محمد ظہور برہان مہدی پرنسپل گورنمنٹ کالج بورے والا کے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ مرزا شاہد صاحب ہیں, عبد المجید آوان ہیں, اور ملک فلک شیر صاحب ہیں, کیا بات, اور عطا اللہ صاحب. یہ ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے میری زندگی میں مجھے بڑی رہنمائی دی. اور برہان صاحب اور والد محترم کا تذکرہ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا, وہ میرے لیے ایسے تھے جیسے کسی نے کہا تھا نا, کسی مہربان نے میری زندگی سجا دی, میرے دل کی دھڑکنوں میں نئی آرزو جگا دی. کیا بات. تو یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے زندگی کے گر سکھائے ہیں, بولنے کا فن سکھایا. میں بچپن میں نا شرمیلا تھا, نام محمد شمیم بیگ لڑکیوں والا نام تھا, کچھ ڈسیبلٹی بھی تھی, تو وہ حادثے کی وجہ سے, تو وہ نام بتاتے ہوئے میں جھجکا کرتا تھا. ایک چھوٹا سا لطیفہ ٹائپ بات آپ کو بتاتا ہوں. میرے خالو لگتے ہیں, وہ دنیا سے کوچ کر گئے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. وہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان سے بڑھ کر سلام کیا, تو مجھے ہیزیٹیشن اتنی تھی کہ خالو جی کہنے کی بجائے میں نے انہیں کہہ دیا تایا جی. تو علی بھائی وہ جب بھی آئے, حتیٰ کہ میرے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, وہ جب بھی آئے مجھے ملے, انہوں نے مجھے ہی کہا تایا جی کیا حال ہے. تو انہوں نے میرا ساری زندگی یہ مذاق بنائے رکھا. لیکن بہرحال یہ نام جو ہے نا محمد شمیم بیگ, یہ الحمدللہ آج دنیا کی پہچان بھی ہے الحمدللہ. جی میرے دادا ابو نے میرا یہ نام رکھا تھا. میرے ایک استاد محترم نے کہا تھا یار شمیم لڑکیوں کا نام ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں سر, پہلے محمد لگ جاتا جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مردوں کا نام ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا سر یہ نام نہیں تبدیل کر سکتا میں, سر اپنی رہائش تبدیل کر سکتا ہوں, سر میں اپنا مائنڈ تبدیل کر سکتا ہوں. بہت اچھے. یہ میرے دادا جی کی ایک نشانی ہے. اور سر ہمارے نام ردن میں ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں. جی جی بالکل. سر سب سے بڑے بھائی ہیں, ان کا نام محمد سلیم بیگ ہے, ان سے چھوٹے ہیں قاری محمد نسیم بیگ, ان سے چھوٹا بندہ ناچیز محمد شمیم بیگ, ان سے چھوٹے محمد حلیم بیگ وہ پولیس میں الحمدللہ, ان سے چھوٹے محمد عظیم بیگ بحریہ میں سرویر ہیں, اور سب سے چھوٹے ہیں محمد کلیم بیگ جو پاکستان میں. الحمدللہ ہمارے نام
کلام اس طرح پیارے دم میں کیا بات ہے، تو یہ اللہ کریم کا بڑا احسان بڑی بات ہے. اچھا میں ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری گفتگو میں ناظرین و سامعین آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ یہ تھوڑی سی گفتگو ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی ایک شعر بیان کر دیتے ہیں، شعر بتا دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا راز بھی پوچھ لیا جائے. سر شاعری جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بھی شوق ہے، ٹھیک ہے، شاعر کا بھی بتانا ہے آپ نے کہ شاعر کس کو فالو کرتے ہیں آپ، ادبی لگاؤ کس کا ہے، کیا معاملات، کون سی کتابیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ شاعری جو ہے نا یہ مجھے ذرا کھٹکرا ہے کام، یہ ذرا آپ ہمیں بتائیں ماشاءاللہ سے. اچھا مجھے ایک تو انسپائریشن ملی ہے شاعری کی گھر سے ہی ماشاءاللہ. والد صاحب چونکہ ادبی ذوق رکھتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ 1951 میں ٹیچر بھرتی تھے تو الحمدللہ اس وقت کے استاد کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر اپنی گھڑی ٹھیک کر لیتے تھے کہ وقت کی پابندی کا یہ عالم تھا استاد کا. آج یہاں پر ہمارے استاد کے لیے تھوڑی سی عزت کم ہوئی، اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں اساتذہ کا بھی اپنا بھی معاملہ ہے، ورنہ آج بھی اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، یعنی آج بھی وہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاعری کا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شعر جو ہوتا ہے نا علی بھائی وہ ایک پوری کتاب کے برابر ہوتا ہے. بے شک پورا نچوڑ ہوتا ہے کتابچے کا. آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا شعر ہے، ایک شعر دنیا کا اتنا بڑا واقعہ جس کو سمو کر رکھ دیا اقبال نے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. کیا بات، یہ اس پر آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں اس واقعے پر، لیکن اقبال کا ایک شعر کئی کتابوں پر بھاری ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شعر ایسا ہے کہ جو یہ اس کے اندر ردم سوز ہوا کرتا ہے. بالکل. اور سر اپنا جو ہے شاعری میں سے اگر کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائے کوئی ہمیں بھی عنایت ہو جائے. میں وہ چاہ رہا تھا کہ میں بریک کے اگلے حصے پر جب ہم آئیں تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ جی شور کیوں نہیں. تو ابھی ہم اقبال کی وہ بات کر لیتے کہ مجھے میرا سب سے پسندیدہ شاعر جو ہے وہ اقبال ہے ماشاءاللہ. اس کی ایک ریزن ہے ماشاءاللہ. اقبال ہر کائنات کے ہر انسان کا شاعر ہے اقبال کی شاعری میں رد و بدل نہیں آئے گا. کیوں؟ اور پھر دوسرا یہ کہ وہ انقلاب ہے ان کی شاعری میں، اور قرآن اور حدیث کی تفسیر ہے ان کی شاعری الحمدللہ. میں آپ کو ان کا ایک یہ مزدوروں کے حوالے سے جو دنیا کو انہوں نے یہ سبق سکھایا، غیرت دی. اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے جہان تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. کیا بات. اور پھر کمال یہ ہے اقبال کہتا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار کو ہلا دو. کیا بات. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کی ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. کیوں حائل رہے خالق اور مخلوق میں پردے، اٹھو کلیسا سے اہل کلیسا کو اٹھا دو. اقبال ایسا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیغام بڑا اقبال کا ہے لیکن شاعر بڑے مرزا غالب ہیں. کیونکہ ان دو لوگوں کی شاعری کو سمجھنے کے لیے علی بھائی آپ کو قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور صاحب علم ہونا ضروری ہے. اقبال اور غالب جب تک دنیا میں ایک بھی لفظ اردو اور فارسی کا جاننے والا انسان موجود ہے نا، غالب اور اقبال کو بھولا نہیں جا سکتا. اس میں علی بھائی ایک داغ دہلوی صاحب بے شک نو ڈاؤٹ. تو اس کے ساتھ علی بھائی ایک اور چیز بھی ہے کہ غالب کی شاعری بھی آپ نے سمجھنی ہے تو آپ کو قرآن کے واقعات آنے چاہیے، آپ کو قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے. کیونکہ اقبال نے کہا تھا، مرزا غالب نے کہا تھا خلد سے آدم کا نکلنا سنتے آئے تھے، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اب آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں یہ ساری آگاہی ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ تو مشکل ہے. اسی طرح اقبال ہے، اقبال نے بھی اپنی شاعری میں یہی درس دیا ہمیں. انہوں نے بھی قرآن کے واقعات کی مطلب اگر انہوں نے ہمیں سکھایا اتحاد تو انہوں نے قرآن کی وہ آیت کا ترجمہ کی ہے. قرآن کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. اقبال کہتا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. واہ کیا بات ہے. ناظرین سامعین اقبال کے ہی شکوہ جواب شکوہ میں سے ایک مجھے بھی یاد آ گیا کہ کس کی حیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، ہاں منہ کے بل گر کے وہ اللہ احد کہتے ہیں. ہاں عین لڑائی میں اگر آ گیا وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. محفل میں کوہ میں دشت میں لے کر تیرا نام پھرے، تجھے معلوم ہے کہ کبھی ناکام پھرے. ہاں دشت تو دشت سے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ناظرین سامعین ول بی رائٹ بیک آن آفٹر دا شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी वेलकम बैक नाज़रीन सामीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मुलाकात। हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह इल्मी और रूहानी शख्सियत जनाब मोहतरम प्रोफेसर शमीम बेग साहब। सर से गुजारिश करूँगा सर, प्रोग्राम का जो अगले वाला हिस्सा है ना वो अपनी शायरी से आप काइंडली हमें स्टार्ट दें। शायरी की बात हो रही थी नाज़रीन सामीन, तो प्लीज़। मैंने भी सिलसिला शायरी का जो है वो शुरू किया, तो ज़ाहिर है अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि याद रखिए सीखने का अमल जो है वो मरते दम ये बड़ेपन की निशानी है माशाल्लाह। क्योंकि बड़ों का कौल है, जब आपने समझ लिया कि आप आलिम हैं तो तब आप जाहिल हैं। तो इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। और मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान भी यही है कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, सीखते रहो, बस सीखते रहो। तो मैं आपकी नज़र करता हूँ अली भाई जी, बिस्मिल्लाह। मोहब्बत के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती, मोहब्बत के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती, मुकदमा इश्क के लिए वकील की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ वकील आया वहाँ मुकदमा खराब। मोहब्बत के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती, मुकदमा इश्क के लिए वकील की ज़रूरत नहीं होती। महबूब की हर एक अदा चांदनी है यहाँ, वफा के रास्ते पर कंदील की ज़रूरत नहीं होती। अगला शेर है कि ज़िंदगी तुझे मैं कैसे समझाऊं, जिंदगी क्या है ज़िंदगी तुझे कैसे समझाऊं, मोहब्बत के लिए किसी रुखे जमील की ज़रूरत नहीं होती। गूंज अज़ल से सुनाई देती है मज़लूम की, गूंज अज़ल से सुनाई देती है मज़लूम की, कत्ले हाबील को काबिल की ज़रूरत नहीं होती। आखिरी शेर है मक्ता अली भाई, बेहिजाब उनका आना क़यामत है शमीम, बेहिजाब उनका आना क़यामत है शमीम, इश्क नगर में सूरे इसराफील की ज़रूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, वाह सर क्या बात है सर, क्या कहने। नाज़रीन सामीन, वक्त मुख्तसर है वरना तो किताबचे भरे हुए हैं शमीम साहब ने माशाल्लाह से। तो सर ये जो शायरी है कोई आपने कोई किताबचा शाया भी किया है? सर नहीं, अभी अंडर प्रोसेस है, ये मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द इंशाल्लाह मार्केट में आ जाएगी। मैंने किताब का नाम रखा है हदीस से दिल की बात। क्या बात है। और उसमें से करबला के हवाले से क्या बात है, ये बात बता दूं कि करबला के हवाले से सैयदना इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की शान में माशाल्लाह बड़ी गुलहाय अक़ीदत माशाल्लाह उन्होंने आपने। नाज़रीन सामीन माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रोफेसर साहब से बातें करके। शमीम साहब, आज कि ये जो दौरे हाजिर की उस्ताजी है इसमें आप क्या समझते हैं कि कोई चेंजिंग होना बाकी है? आज के उस्ताजा को कोई बेहतरीन सा पैगाम देना चाहें, एक नसीहत करना चाहें? सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस्ताद के लिए उस्ताद जो ना, एक जंगजू से कहा कि आप क्यों लड़ना, एक जर्नैल से कहा क्यों जंग लड़ना चाहते हैं, कौम तबाह हो जाएगी। उसने कहा था अपनी कौम के उस्ताद बचा लो, ये कौम को दोबारा खड़ा कर देंगे। उस्ताद तो ऐसा कर सकता है कि वो बिल्कुल मिट्टी को सोना बनाने का वो गुर जानता है। बहुत अच्छी उस्ताद, एक उस्ताद अगर ज़िंदगी ना बदल दे तो वो उस्ताद नहीं है। तो ये याद रखिएगा, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उस्ताद का बड़ा कमाल है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस्ताद को हमेशा नई टेक्निक सीखते रहना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, बच्चे रोज़ ब रोज़ अपने अंदाज में बढ़ते चले जा रहे हैं। आज का बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा आप समझे काबिल रहम है, एक क्लिक पर वो उसके सामने पूरी दुनिया आ जाती है। बच्चे का माइंड बड़ा डाइवर्ट हो चुका, तो उस्ताद है जो उसको रहनुमाई देकर उसको मुतमिन कर सकता है। मैं आपको इस हवाले से एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, टाइम को मद्देनज़र रखते हुए। किसी शायर ने कहा था कि जुगनू को दिन की रोशनी में परखने की जिद करें, जुगनू को दिन की रोशनी में परखने की जिद करें, बच्चे मेरे अहद के चालाक हो गए। तो उस्ताद के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में वो मुतमिन करे, तो उस्ताद खुद ढूंढ कर लाए। उस्ताद का काम है, क्योंकि गहरे समुद्रों में छलांग लगाना कोई मानी नहीं रखता, गोता लगाना कोई मानी नहीं, आप ढूंढ कर क्या लाते हैं। असल कमाल ये इकबाल ने कहा था जवाब शिकवा में, और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में उस्ताद के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इकबाल ने कहा था हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरवे मंज़िल ही नहीं, तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जैसे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। बेशक अली भाई, ये कुरान की उस आयत का तर्जुमा है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम हमेशा उनको रास्ता दिखाया करते हैं जो हमारे रास्ता की तरफ कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक उस्ताद ऐसा है कि जो चाहे सो कर दे,
بے شک. تو اس لیے استاد کو جو ہے وہ نئی چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے, آئیڈیاز لیتے رہنا چاہیے. علی بھائی پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم ہے کہ نہیں, ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے میرے پاس, اگر آپ مناسب سمجھیں. کیوں نہیں. نفسیات کے پروفیسر نا کلاس میں بچوں کو سمجھانے کے لیے آئے کہ بھوک بڑی ہے یا کائنات کی اور ضرورت بڑی ہے. اب یہ کہ وہ انہوں نے کیا کیا, وہ نفسیات کی کلاس میں پڑھانے کے لیے پروفیسر جب کلاس میں آئے تو وہ ایک بھوکا چوہا اور چوہیا لے آئے اور کھانے پینے کی چیزیں لے آئے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک کونے میں چوہیا کو چھوڑا, دوسرے کونے میں کھانے کی ایک چیز رکھی اور بھوکے چوہے کو چھوڑا, تو چوہا ادھر ادھر جاتے جاتے تو وہ کھانے کی طرف گیا. اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر پیچھے لے آئے اور انہوں نے دوسرا اس کے بعد کھانے کی چیز چینج کی اور کر کے پھر چھوڑا کہ دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے, کیا اپنے جینڈر کی طرف جاتا ہے یا دوسری طرف. اب چوہے نے کیا کیا, چوہا پھر کھانے والی چیز کی طرف گیا. انہوں نے 3 مرتبہ یہ کرنے کے بعد کہا لو جی ڈیمانسٹریشن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھوک سب سے بڑی ضرورت ہے کائنات میں. تو ایک اسٹوڈنٹ بولا کہ سر چوہیا بدل کے دیکھ لیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں استاد کے لیے بہت لازم ہے کہ وہ نئی سے نئی بات سیکھ کر آئیں, نئی سے نئے طریقے سے, نئے طریقے سے. بچے میرے عہد کے چالاک ہو گئے والی بات ہے, ان کو اطمینان دینا, مطمئن کرنا. ان کی آج میڈیا کی طرف بچہ, اچھا بیگ صاحب یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے بچے پیدا ہوا کرتے تھے, آج کے بچے میں ڈاؤن لوڈ کیے گئے. جی نو ڈاؤٹ علی بھائی, نو ڈاؤٹ, یہ آپ نے صحیح کہا ہے. آج کے بچے ڈاؤن لوڈ کیے گئے. بچہ اتنا تیز ہے, باپ بیٹا گاڑی میں جا رہے ہیں, باپ ڈرائیو کر رہا ہے, اچانک ایک لڑکا آگے آ گیا, باپ نے بریک لگایا اور کہا دیکھا بیٹا میں ڈرائیو کر رہا تھا تو میں نے اس بچے کو بچا لیا, تم ہوتے تو. اس نے کہا بدن اگر میں ہوتا میں آدھا گھنٹہ پہلے گزر گیا ہوتا. تو یعنی وہ آج ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کو اطمینان دینا, ان کو مطمئن کرنا. استاد کے آج اینگر مینجمنٹ, آج بچے کی سائیکی کو سمجھے استاد. میرا یہ پیغام ہے اللہ کی قسم, جو لوگ پیسے لے کر سٹیج پر ناچتے ہیں وہ ایمانداری سے ناچتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر اپنے دوست اساتذہ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں پر شفقت کیجیے, وہ غصہ بھی کریں آپ شفقت کیجیے. حکیم لقمان سے پوچھا گیا آپ علاج کیسے کرتے ہیں, تو فرمایا محبت سے. کہنے لگے اگر پھر بھی نہ آرام آئے فرمایا مقدار بڑھا دو. کیا بات ہے, تو اس لیے میری یہ گزارش ہے, کیا بات ہے, استاد جو چاہے سو کر سکتا ہے. بے شک. بیگ صاحب سیاست میں کوئی دلچسپی؟ نہیں, ایک چیز ہے, سیاست کو میں پسند کرتا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاست کو کبھی گالی نہ دو. بنی اسرائیل کے پیغمبر بھی سیاست کرتے رہے. سیاست لفظ بھی عربی کا ہے, اصل میں یہ خدمت تھی, اصل میں یہ خدمت تھی. ہم نے ہر لفظ کو گالی بنا دیا نا, ہمارا مسئلہ یہ. اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا, مجھے خود بھی اس لحاظ سے پسند ہے, ہم بعض اوقات سیاستدانوں پر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں, ہم ہی ان کو آگے لے کر آئیں. میرا نہیں خیال پھر الزام ان پر دینا یہ ضروری ہے, لیکن سیاست ایک خدمت کا نام ہے. اگر سیاست اچھا سر, اگر آپ کو کوئی عہدہ دے دیا جائے, جسٹ لائک پرائم منسٹر کا آپ کو عہدہ دے دیا جائے, تو ایسے بڑے عہدے پر آ کر کے آپ پاکستان میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ بدلنا چاہیں گے؟ اچھا علی بھائی, ایک تو یہ کہ میں بڑا ریئلسٹک آدمی ہوں, کہتے ہیں کہ خواب دیکھنے چاہیے, خواب بڑے ہونے چاہیے. آنکھیں خواب دیکھتی ہیں, اور ہمیں قرآن میں 2 اللہ نے خواب بیان کر کے ہمیں بتایا کہ خوابوں کی حقیقت کیا ہے. ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام, اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب. اور کمال ہے, باپ بیٹے کی کنورسیشن بھی بتائی ہے کہ اپنی اولادوں کے ساتھ کیسے چلنا آپ نے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی موقع ملتا ہے مجھے ملک پاکستان میں ٹھیک کرنے کا, کوئی بہتری لانے کا, تو تعلیم اور صحت یہ 2 چیزیں ضروری ہیں, کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے. کسی نے کہا تھا پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے, بغیر اس کے ہم پہچان نہیں سکتے کہ خدا کیا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. تعلیم اور صحت, ریاست ماں ہوتی ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہر ہم میں سے جو بندہ اہلیت رکھتا ہے, جو ہمت رکھتا ہے, اس کے ذمے ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک گزارش کر دوں علی بھائی, پچھلے دنوں ہم نے ایک صرف دوستوں نے مل کر, جو ہم کولیگز ہیں, ہم نے ایک شروع کی ہے چھوٹی سی NGO اپنے طور پہ, ویلفیئر سوسائٹی. انسان اس کا نام رکھا ہے, یعنی وہ کوئی بھی ہو, کیونکہ جیسے قرآن پوری کائنات کے انسانوں کی کتاب ہے, نہ فار مسلمز اونلی, سب کے لیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں انسان, کیونکہ ہمارے اسلام کا حکم یہ, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اچھا میں ناظرین سامعین آپ کے ایک اور بات کو گزار کر دوں. انسان ویلفیئر کے حساب سے سر پروفیسر محمد شمیم صاحب, شمیم بیگ صاحب یہ ایک ٹینیور لے کر کے چل رہے ہیں, ایک تحریک لے کر کے نکلے ہیں. ناظرین سامعین آپ سے ریکویسٹ کروں گا, ان کا نیچے کانٹیکٹ نمبر بھی آئے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہوں, اگر آپ کوئی ان کی اس حوالے سے فائنینشلی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں اس ویلفیئر کی,
ٹھیک ہے, آپ کوئی بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں, آپ کوئی تعلیمی اخراجات دینا چاہتے ہوں, کسی مدرسے میں کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہوں, ویلفیئر کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہوں, ناظرین و سامعین ان کا نیچے کانٹیکٹ نمبر آئے گا, تو کائنڈلی آپ نے ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے اور ان کی خدمات بھی آپ لے سکتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں الحمدللہ, آپ کو جیسا کہ پورے پروگرام میں بڑی بہترین طریقے سے آپ کو بتایا گیا, ان سے بڑی اچھی گفتگو رہی ہماری, تو آپ اس کانٹیکٹ پر رابطہ کر کے ان سے آپ ڈائریکٹ ہو سکتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ ہم آپ سے ایک تعاون کر سکتے ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو اپنا بیگ صاحب آج ہماری نوجوان جنریشن بھی جو ہے یہ بھی ذرا تھوڑی سی پنجابی میں کہیے تو ڈاما ڈول ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو سدھارنے کے لیے آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی بہترین ٹپ دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو بھی اگر بہترین سا میسیج چلا جائے. سر جب آپ گانے سنائیں گے نا کہ کنڈی نہ کھڑکا سونا سیدھے ہی اندر آ, تو سر مسئلہ یہ بنتا ہے پھر سر بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو دیا کیا. جب سر یہ بھی ہے نا ہمارا کچھ اس لحاظ سے ہمیں ایجوکیٹ اس طرح بچوں کو کرنا ہے, ہمارے میڈیا پروگرامز اس طرح کے ہونے چاہیے جس میں کہ ان بچوں کی تربیت کا, کیونکہ میڈیا کا بڑا رول ہے اس دور میں, سب سے بڑا رول میڈیا کا جو ہے نا وہ ادا کر سکتا ہے. اس حوالے سے میں میسیج یہ دوں گا گورنمنٹ کو کہ کوشش کی جائے کہ اچھے قابل لوگوں کو آگے لایا جائے اور ان کو آگے لا کر ان کے ایسے طریقہ کار اپنایا جائے, ان کو اداروں کے سربراہ بنایا جائے, رائٹ پیپل فار رائٹ جاب کر کے. تو اس میں یہ ہے کہ ایماندار بڑا بڑا ٹیلنٹ آپ کے یہاں پڑا ہوا ہے, اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے, میں حیران رہ جاتا ہوں. چونکہ میں استاد ہوں تو میں بچوں کے چہرے دیکھتا رہتا ہوں, نفسیات جانتا ہوں. میں نے بچوں میں وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ شاید ہمارے وہ عہد میں تھی نہیں. تو آنے والے وقت میں یہ یاد رکھیے گا کہ اقبال نے بھی کہا تھا, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور ہمارے یہ بچے جو نا آج یہ بہت آگے جا سکتے ہیں. ہمارے تعلیمی اداروں کا ماحول اچھا ہونا چاہیے, ہمارے وہ جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کو اختیارات زیادہ سے زیادہ دیے جائیں. پھر اس کے ساتھ استاد کی عزت کو آپ ایک سمبل بنا دیں. آپ استاد کو, آپ دیکھیں مجھے بعض کا دکھ ہوتا ہے کہ میرے جیسا ایک استاد اگر تھانے میں چلا جائے, میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. تو میں اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا حکومت پاکستان سے کہ آپ اپنے استاد کو اتنا موٹیویٹ کر دیں اور اتنی اس کو عزت دے دیں کہ وہ انشاءاللہ بہت سارے مسائل وہ حل کرتے جائیں گے. اگر ایک استاد اچھے طریقے سے پڑھا دے کلاس میں, روڈ حادثات میں کمی آ جائے گی بے شک. اور اس کے علاوہ یہ طرح کے جو جرائم ہے نا, یہ ان کی بے خونی کرنے کے لیے استاد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ مہر تاباں سے کہو اپنی کرنیں سنبھال رکھے, مہر تاباں سے کہو اپنی کرنیں سنبھال رکھے, میں اپنے ذروں کو چمکنا خود سکھا رہا ہوں. اس لیے بہت ضروری ہے. اور پھر کوششیں ہمیشہ کرتے رہیں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو, ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اس لیے انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ حال نہ ہو ہمارے مسائل. کیا بات ہے جی. ناظرین سامعین, بہت اچھی گفتگو رہی, بڑا بہترین ٹرنور رہا ہمارے اس پروگرام کا بھی. ناظرین سامعین, پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ایک نئی ملاقات کے ساتھ, ایک نئے میزبان کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان محمد علی رضا کو اجازت دیجیے اور میرے مہمان پروفیسر محمد شمیم بیگ صاحب کو بھی اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.